بعد پنجاب پاکستان میں 29 ستمبر 2025 کو 3 دن کا ختم نبوت کورس ہوا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے مختلف عنوانات پر اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے شاہی بازار کی ہاشمی مسجد میں اجتماعی میلاد کا انعقاد ہوا۔ مفتی محمد نوید اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ جماعت اہل سنت کراچی کے وفد کی فیضان مدینہ کراچی میں 20 ستمبر 2025 کو تشریف آوری ہوئی۔ مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔ 19 ستمبر 2025 کو کینال گارڈن لاہور پنجاب پاکستان میں محفل نعت کا انعقاد ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ افریقی ملک یوگنڈا کے بالے سٹی کی شیخ کالے مسجد میں اجتماعی میلاد۔ مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ کولولو مسجد کمپالا میں معلم کورس کا انعقاد۔ رکن شورا نے معلم کورس کروایا۔ اختتام پر شرکائے کورس کا تحریری امتحان بھی لیا گیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کسی کا دل دکھانا، ناحق کسی کو خوفزدہ کرنا بھی ظلم ہے۔ مزید اس خبر میں مار پیٹ، چھری مارنا، گولی مارنا یہی ظلم نہیں ہے، کسی کا دل دکھا دینا، ناحق کسی کو خوفزدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، او کر کے او کر کے، یہ سب ظلم ہے۔ یہ ظلم کا انجام بہت خراب ہے۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ عام ہے۔ ماں باپ بھی اولاد کو ناحق ڈانٹتے رہتے ہیں، دل دکھاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کریں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، ماں باپ کا گریبان ہوگا، تو یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ میاں بیوی، شوہر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کنیز ہے، ساس سمجھتی ہے ہماری ماسی ہے، نوکرانی ہے۔ اس طرح اگر کوئی ایسا ہے ماحول، وہ جھاڑتے رہتے ہیں، اس کو کھینچتے رہتے ہیں، وہ گھر بچانے کے لیے بیچاری مظلومہ کچھ بولتی نہیں ہے، قیامت کے دن پھنسیں گے سب۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ بہو شریر ہے اور ساس کو دباتی رہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی رہتی ہے تو یہ ظالمہ، وہ مظلومہ۔ اس طرح کوئی بیوی شوہر کو ستاتی رہتی ہے، پریشان کرتی ہے تو یہ شوہر مظلوم، وہ ظالمہ۔ تو جو بھی ظلم کرے گا، چاہے باپ بیٹے ہوں، چاہے ماں بیٹی ہوں، چاہے یہ کوئی رشتہ ہو نہ ہو، کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں، غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں۔ تو ظلم چھوڑ دیں، اگر کبھی کیا تو ڈھونڈیں اس کو دنیا میں، اس کو مطلب یعنی کہ معافی تلافی ہو جائے، توبہ بھی ہو جائے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ بغداد معلیٰ عراق میں موجود کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ میری قسمت کی معراج میں اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ آپ گواہ رہیے گا، مجھے میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت بہت محبت ہے۔ گزشتہ دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدعا ذلہ العالی، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور دیگر اراکین شورا نے عاشقان رسول کے ہمراہ سفر عراق کے دوران بغداد معلیٰ عراق میں موجود کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر علیہ سنت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، 4 امام مشہور ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، یہ چاروں کے چاروں حق ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واحد امام ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں، اور آپ نے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو وہ ڈائریکٹ حدیث پاک بھی لی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری یہاں کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی علم نافع و آخرت عطا فرمائے۔ جبکہ نگرانی شورا نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو کی کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنی کوئی ایسی عادت نہ رکھی تھی جس سے نیکی برباد ہوتی ہو۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے 70 سال کی عمر میں کبھی کسی ایک کی بھی غیبت نہیں کی۔ ہم تو 4 آدمی سے ملتے ہیں، غیبت سے نہیں بچ پاتے، امام اعظم کتنوں سے ملتے تھے، مگر امام اعظم علیہ الرحمہ نے کبھی زندگی غیبت نہیں کی۔ جن کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، آقا کی حدیث میں اس کی شرح کے طور پر دیکھتے تو ان کی خوشخبری بھی وہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کو کیسا پایا، تو فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ اس ستون کو سونے کا کہہ دے تو اس کو سونے کا ثابت کر کے بتائیں گے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا عالم یہ تھا کہ ان سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو امام اعظم کی مزار پر آتے، 2 رکعت امام اعظم کے طریقے پر پڑھتے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل فرما دیتا تھا۔ تو آج ہم وہاں حاضر ہیں جہاں مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت مسائل ہیں، آپ میں سے کوئی گھر کا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، گناہوں کی عادت کا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، کوئی کون سا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، کسی کو کون سی حاجت، کسی کو کون سی تمنا۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المسلمین کہہ کر فرمایا تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کے مقلد داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اس طرح خواب دیکھا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اعظم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ کسی کو اگر ساتھ چلاؤ تو ممکن ہے کہ وہ ٹھوکر کھا لے، کوئی پیچھے چلے تو ممکن ہے کہ اس کے مطابق اس کا قدم رہے یا نہ رہے، مگر جسے سرکار اٹھا کر چلائے نا تو وہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، سرکار کے راستے پر ہی چلے گا وہ۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں ان کی محبت پر، ان کی تقلید پر اللہ ایمان اور عافیت میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی کیا۔ اے اللہ کریم ہمیں امام اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں تو عالم باعمل بنا، اے اللہ کریم ہمیں حافظ قرآن بنا، اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 29 سپٹمبر 2025 کو بھی 3 دن کا ختم نبوت کورس ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے بھی مختلف عنوانات پر اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور انہیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 29-30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 دن کا ختم نبوت کورس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ سرگودا کے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ کورس میں رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت کو بیان فرمایا اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا ذہن دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 سال کے علاوہ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے ماہ کا اعتکاف کریں، پورے ماہ کا ہو دی بیسٹ۔ دیکھو پورے ماہ کے اندر تو پھر آخری عشرہ بھی آ گیا، اچھا پورا ماہ نہیں، اور سستی کی وجہ سے نہیں، کوئی مجبوری، واقعی بعض اوقات ایسی آزمائش ہوتی پھر آخری عشرے کا کریں، مگر صحیح بات ہے کہ رمضان کا مزہ مسجد میں، کھیل کا مزہ گراؤنڈ میں، تعلیم حاصل کرنی اسکول کالج میں، گھر بیٹھے تھوڑی کرا۔ رمضان کا مزہ مسجد، جبکہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق مسجد کا ادب، احترام اور سارا وہ معاملہ کیا جائے۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے کورس میں شریک عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کورس کے اختتام پر نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے عاشقان رسول میں سرٹیفکیٹ اور دیگر تحائف بھی تقسیم کیے۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے شاہی بازار کی ہاشمی مسجد میں 16 سپٹمبر کو اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا،
جس میں مفتی محمد نوید اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے شاہی بازار میں قائم ہاشمی مسجد میں 16 ستمبر 2025 کو اجتماع میلاد ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مفتی محمد نوید اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، علم دین سیکھنے، سنتوں پر عمل کرنے، نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں مفتی نوید اتاری نے دعا کروائی، جبکہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر جماعت اہل سنت کے وفد کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 20 سپٹمبر 2025 کو تشریف آوری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔ جماعت اہل سنت کراچی کے ناظم اعلیٰ سید رفیق شاہ، نائب ناظم اعلیٰ مولانا شوکت حسین سیالوی، نائب ناظم مالیات کراچی عبداللہ قادری اور دیگر شخصیات کی شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر 20 ستمبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں تشریف آوری ہوئی، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والی دینی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی۔ نیز مہمانوں کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی سرگرمیوں سے متعلق بھی بتایا گیا، جبکہ ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس پر مہمانوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ عالمی معیار کے مطابق یہاں پر ہر قسم کا ورک ہو رہا ہے، شعبہ تصنیف و تالیف ہو، مساجد کی تعمیر سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو کردار ادا ہو رہا ہے، بلا شبہ دعوت اسلامی اس زمانے میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ تمام چیزوں کو بنفس نفیس دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہوا۔ جس طرح پیغام اسلام کے حوالے سے جو ایک حق ہے، صحیح طریقہ ہے، پوری دنیا کے اندر اپنے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ ہم ماضی میں سوچتے تھے کہ اس پر بھی کام ہونا چاہیے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ تمام کام مکمل فرما دیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں 19 سپٹمبر 2025 کی رات کینال گارڈن لاہور پنجاب پاکستان میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد منصور اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و شان مبارکہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے کینال گارڈن میں 19 ستمبر کو محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور حاضرین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ محفل نعت کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے بلوچستان پاکستان کے شہر کوئٹہ سے، جہاں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 28 سپٹمبر 2025 کو جامعۃ المدینہ کا وزٹ کیا اور مدرسۃ المدینہ ام اتار کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور دعائے خیر کی۔ دیکھتے ہیں جہانزیب اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران کراچی سٹی مشاورت حاجی فضیل رضا اتاری نے 28 ستمبر 2025 کو بلوچستان پاکستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ مغربی بائی پاس میں قائم جامعۃ المدینہ کا وزٹ کیا، جہاں طلباء اور اساتذہ کرام نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر نگران صوبائی مشاورت بلوچستان، نگران ڈویژن مشاورت کوئٹہ، ناظم جامعۃ المدینہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے دورے کے دوران طلباء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں محنت و لگن کے ساتھ درس نظام میں مکمل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے کوئٹہ میں مدرسۃ المدینہ ام اتار کا بھی وزٹ کیا اور وہاں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسے جلد مکمل کرنے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور دعا کروائی۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان پنجاب پاکستان میں قائم ایک نجی ہاسپٹل میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے ہاسپٹل کے عہدیداران اور انتظامیہ افسران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی، جبکہ ہاسپٹل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ بھی کیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ملتان پنجاب پاکستان میں قائم ایک نجی ہسپتال کے آڈیٹوریم میں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں لائق رفیق ہسپتال کے CEO چودھری محمد انیق، محمد تصور، پروفیسرز، میڈیکل سے وابستہ شخصیات اور اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیان کی۔ اسٹوڈنٹس اور دیگر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو تاثرات دیے۔ ہم سب اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے زندگی میں بھی اور آگے بھی۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے نا وہ موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کریں، سو دیٹ کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ سیرت النبی کی روشنی میں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے ہسپتال کے CEO، فیکلٹی ممبران اور دیگر سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا، جبکہ عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق بھی بتایا۔ ہسپتال عہدیداران نے رکن شورا کو ہسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کروایا، جہاں رکن شورا نے مریضوں کی عیادت بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں ترکیہ سے، جہاں ادنا کے فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی میلاد میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوسری جانب ادنا میں ہی مختلف مقامات پر عہدیداران و آفیشلز سے ملاقات کے دوران رکن شورا نے خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی۔ ترکیہ کی شہر ادنا میں بروز جمعرات 14 اگست 2025 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں عرب عاشقان رسول اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اجتماعی میلاد کے دوران عاشقان رسول نے مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ جبکہ مبلغ دعوت اسلامی کی سنت و بھرے بیان کے بعد رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے بھی عربی زبان میں سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے عظمت و شان مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا، جبکہ بیان کے اختتام پر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اظہار محبت کے لیے نعرے بھی لگائے۔ اجتماعی میلاد کے اختتام پر صلاۃ و سلام کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے دعا بھی کروائی۔ بروز جمعرات 14 اگست 2025 کو ہی دوسری جانب ادنا کے مفتلوغ آفس میں عہدیدار مسلم بلدیک خواجہ افندی اور انسانوے میں حرکت درنیک کے ہیڈ ملا محمد سعید خواجہ سے الگ الگ ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جس دوران انہیں ترکیہ سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی، جس پر عہدیداران نے خدمت دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیے اور نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں افریقی ملک یوگنڈا سے، جہاں بالے سٹی کی شیخ کالے مسجد میں ہونے والے اجتماعی میلاد میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوسری جانب کولولو مسجد کمپالا میں ہونے والے معلم کورس کے دوران رکن شورا نے مختلف امور پر رہنمائی بھی کی۔ ایسٹ افریقی ملک یوگنڈا کے بالے سٹی کی شیخ کالے مسجد میں 14 ستمبر 2025 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ سفر افریقہ پر موجود رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب کمپالا سٹی کی کولولو مسجد میں 10 اور 11 ستمبر 2025 کو 2 دن کا معلم کورس منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام و مقامی مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا نے کورس کرواتے ہوئے شریک عاشقان رسول کی دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو دیگر عاشقان رسول تک دعوت اسلامی کا پیغام اور دینی کاموں کو بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے کوششیں کرنے اور اس سلسلے میں مختلف کورسز کروانے کی ترغیب دلائی، جبکہ کورس کے اختتام پر شرکاء عاشقان رسول کا تحریری امتحان بھی لیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔
اور اب اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات غوثیہ کے حوالے سے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار اور عظمت و شان کے موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات کیے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو کی فیضان جمال مصطفیٰ مسجد اور انچن کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، فیضان رمضان جمعہ مسجد دہی والا کولمبو سری لنکا اور افریقی ملک یوگنڈا کے شہر کمپالا کی کولولو مسجد اور نائجیریا کے لوگاس اسٹیٹ سمیت ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے علاقے فورسبرگ میں موجود فیضان مدینہ اور بوروما میں موجود جامع مسجد فیضان زمزم، جبکہ فیضان مدینہ لوڈیم پریٹوریا میں بھی ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات غوثیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان اور سیرت و کردار پر گفتگو کی اور دین متین کی خدمت و دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ کلام کے ساتھ منقبت غوث پاک بھی پڑھی گئیں۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم، نظر کرم میرا نظر کرم، جیلانی نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سپٹمبر کے مختلف ایام میں FGRF نے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے پینے کا صاف پانی اور روٹیاں تقسیم کرنے کا اہتمام کیا۔ غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کو لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے 7 سپتمبر 2025 کو بھی روٹیاں پکانے کا سلسلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی خبر گیری و خیر خواہی کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی روٹیوں کی تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله في ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. نقوم اليوم هنا من شمال قطاع غزة إعداد وتجهيز خبز الطعام هنا لأصحاب البيوت المهدمة والأسر النازحة، وذلك بتبرع كريم الإخوة في FGRF. نسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك أن يجزيكم الله عنا خير الجزاء. جبکہ FGRF کے تحت پکائی گئی روٹیوں کو فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں اور بڑوں سمیت ان کی فیملیز میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ ادھر سپتمبر 2025 کو دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے FGRF نے پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے مختلف ٹینکرز کی بدولت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا، جسے مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کیا گیا۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے ہونے والی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ اليوم 25 سبتمبر العام 2025 لا زلنا مستمرين في تنفيذ مشاريع سقيا الماء للنازحين تبرعا كريما من مؤسسة FGRF. شكرا FGRF لإغاثة وإعانة النازحين، جزاكم الله كل خير۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، سانگلہ ہل پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ کا نگران ڈویژن مشاورہ شیخو پورہ نے 19 ستمبر 2025 کو وزٹ کیا، جبکہ پنجاب پاکستان کے ڈسٹرکٹ ننکانہ کے شہر مانا والا کے نواحی گاؤں کیرا میں 22 ستمبر 2025 کو مدرسۃ المدینہ بوائز کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ دوسری جانب مانا والا میں ہی قائم جامعۃ المدینہ گرلز کا 24 ستمبر 2025 کو شیخو پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ وزٹ کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر سانگلہ ہل میں مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 19 ستمبر 2025 کو نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس جگہ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، 130 بچے مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہاں مدرسۃ المدینہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے۔ یہاں جب بچے آئیں گے تو حفظ کے ساتھ ساتھ یعنی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ یا اللہ پاک ہماری اس مدرسۃ المدینہ کو برکت عطا فرمائے۔
दूसरी जानिब पंजाब पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ननकाना के नवाही गांव कीरा में 22 सितंबर 2025 को मदरसतुल मदीना बॉयज की इफ्तिताही तकरीब रखी गई, जिसमें मकामी आशिकान रसूल और मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। इस मौके पर निगरान डिवीजन मुशावरत शेखोपुरा ने इफ्तिताही तकरीब में शरीक आशिकान रसूल को अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाने के लिए दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना में दाखिल करवाने की तरगीब दिलाई। शेखोपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान ने दुआ करवाई और आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया। निगरान डिवीजन मुशावरत शेखोपुरा ने 24 सितंबर 2025 को जामियातुल मदीना गर्ल्स का विजिट किया। इस मौके पर दीगर इस्लामी भाई भी इनके हमरा थे। निगरान डिवीजन मुशावरत शेखोपुरा ने इंतजामी अमूर का जायजा लिया। पंजाब के शहर सरगोदा पाकिस्तान में मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना गर्ल्स की जिम्मेदारान और नाजिमात के लिए 2 अक्टूबर को एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने मदनी अमले को दीनी कामों में शामिल होने और टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ज़हन दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब के शहर सरगोदा सैटेलाइट टाउन में मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना गर्ल्स की नाजिमात और जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए 2 अक्टूबर को एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने नाजिमात और जिम्मेदारान की खिदमात को सराहा और तालीम और तरबियत के साथ साथ इस्लामी बहनों के 8 दीनी कामों में भी भरपूर अंदाज में शामिल होने की तरगीब दी। सेशन के दौरान निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने टेलीथॉन में भी हिस्सा लेने का ज़हन दिया, जिस पर नाजिमात और जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने अच्छी नीयतों का इजहार किया। सैटेलाइट टाउन सरगोदा में ही शख्सियात इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने राह खुदा में खर्च करने के फजाइल पर सुन्नत भरा बयान किया और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए टेलीथॉन में भरपूर ताउन करने का ज़हन दिया। सेशन में शरीक इस्लामी बहनों ने हाथों हाथ डोनेशन जमा कराया, नीज मजीद अच्छी नीयतों का इजहार भी किया। आखिर में दुआए खैर की गई, जिसके बाद मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए गए। शोबा इस्लाह आमाल इस्लामी बहनों के तहत 27 सितंबर 2025 को सहराए मदीना कराची में इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन हुआ, जिसमें शोबे की सूबाई जिम्मेदार और दीगर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। शोबा इस्लाह आमाल पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबे के अहम निकात पर गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने का ज़हन दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा इस्लाह अमाल इस्लामी बहनों के तहत 27 सितंबर को सहराए मदीना कराची में जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन हुआ, जिसमें शोबे की सूबाई जिम्मेदार मुराद मेवन टाउन, गडाप टाउन और बहरिया टाउन की जिम्मेदार इस्लामी बहनें शरीक हुई। सेशन के दौरान शोबा इस्लाह अमाल पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन्नत भरा बयान किया और शोबे के कई अहम निकात पर गुफ्तगू की और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तरगीब देते हुए इबादत और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा 63 नेक अमाल के रिसाले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने, मदनी मुज़ाकरा देखने, नफिल रोजे रखने और रोजाना दुरूद पाक पढ़ने का ज़हन भी दिया। आखिर में दुआ और मुलाकात का सिलसिला हुआ। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए। नाजरीन, आज 9 अक्टूबर के नेक आमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका पैगाम खबर है